مطلب یہ ہے ٹوٹل ایک پیراگراف کا مقدمہ، جس میں شیخ محب اللہ الہ آبادی یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہیں فصوص الحکم کتاب پڑھنے کا شوق ہوا تو انہوں نے ڈھونڈی کہ اس کی کوئی شرح ملے، ایسے تو سمجھ نہیں آتی۔ جب شرح ڈھونڈی تو ان کو داؤد القیصری کی شرح ملی، لیکن وہ شرح اتنی بھاری تھی، اتنی مطلب اس میں طویل تھی، اتنی تفصیل تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس سب تفصیل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اس کا اختصار ہی کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس شرح سے ہی میں ایک اپنی شرح بنا لیتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں جی میں نے پھر یہ اختصار کیا ہے، اور یہ چھوٹی سی مختصر سی وہ کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ شرح فصوص سیریز میں آج اپنی ایک نئی شرح کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے شرح کے مصنف کا تھوڑا سا ایک تعارف پیش کریں گے، اس کے بعد ان کی شرح کے مقدمے پر بات کریں گے۔ تو آج کی ہماری کتاب ہے شرح محب اللہ الہ آبادی، شرح فصوص الحکم، جو شیخ محب اللہ الہ آبادی نے عربی زبان میں لکھی۔ انہوں نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں فصوص کی شرح کی ہے، لیکن ہم عربی مقدمے سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ محب اللہ الہ آبادی کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے تو شاہ محب اللہ الہ آبادی 1058 ہجری 1648 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا اصل وطن صدپور تھا۔ تو یہ جو انفارمیشن ویکیپیڈیا پر ہے اس کے مطابق آپ علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد جب علوم حقیقت کے مشتاق ہوئے تو دہلی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر حاضر ہوئے، اور وہاں پر مراقب ہوئے، اور پھر ان سے یہ اجازت پوچھی یا ان سے پوچھا کہ جی اب کس طرف کو جائیں۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ جی صابریہ سلسلے میں شیخ ابو سعید گنگوہی کے ہاں جائیں، تو پھر آپ ادھر گئے اور ان سے بیعت اختیار کی۔ اچھا، شاہ محب اللہ الہ آبادی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں۔ باقی تفصیل تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، سورہ ان کی تالیفات کے اوپر آتے ہیں۔ تو حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی نے عربی زبان میں فصوص الحکم کی شرح لکھی، اور اسی طرح فارسی زبان میں بھی ایک شرح لکھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فارسی کی شرح تھی وہ انہوں نے اس کا ایک نسخہ دارا شکوہ کو بھی بھیجا، جو اس دور میں جو ہے وہ شہزادہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو باقی کتابیں لکھی ہیں ان میں ہفت احکام، مناظر اخص الخواص، عبادت الخواص، تفسیر القرآن، المغالطۃ العامہ، تسویہ اور عقائد الخواص وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ بھی ہے کہ شاہ محب اللہ الہ آبادی کے مکتوبات کا بھی ایک مجموعہ مرتب ہوا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو موضوعات ہیں، خطوط ہیں، ان کا موضوع وقت الوجود کے حوالے سے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مجموعے میں دارا شکوہ کے نام ان کے طویل مکتوبات بھی موجود ہیں، اور یہ تقریباً 46 صفحات پر محیط ہیں۔ تو یہ مکتوبات کا جو مجموعہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی ان کے خلفاء میں سے مشہور خلفاء وہ کو 5-7 ان کے نام ہیں۔ تصانیف کا ذکر ملتا ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو تصانیف میں رسالہ توحید، کلمہ توحید، رسالہ سیر الہی، رسالہ وجود مطلق یا وجود مطلق، تو یہ کچھ تصانیف ان کی ایسی ہیں جو ان کی خانقاہ پر انڈیا میں موجود ہیں، اور الہ آباد میں جو ان کی خانقاہ ہے، اور کچھ تصانیف ایسی ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں۔ ان ساروں کے نام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اپنی کتاب حسنات الحرمین میں محمد اقبال مجددی، جو کہ مجدد الافسانی اور سلسلہ نقشبند کے اوپر کافی ان کی تحقیق ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جی آپ کا جو صوفیانہ رجحان تھا وہ کیا تھا۔ کہتے ہیں شاہ محب اللہ الہ آبادی نے اپنی تعلیمات کی بنیاد شیخ اکبر کے افکار پر رکھی۔ یہ محمد اقبال مجددی کی رائے ہے۔ وہ شیخ محی الدین ابن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کے اس قدر حامی اور مبلغ تھے کہ وہ اس میں اجتہاد کے درجے کو پہنچ گئے۔ انہوں نے وحدۃ الوجود کے افکار کو ہندوستانی مزاج کے مطابق اس طرح سے بنا دیا کہ وحدت ادیان کی مثالوں کے متلاشی افراد کو ان میں بہت سا مواد مل گیا۔ تو یہ بات اب ذہن میں رہے کہ یہ محمد اقبال مجددی، چونکہ مجددی تصوف یا اہل وحدت الشہود والے جو ہیں وہ وحدت الوجود والوں کا رد کرتے ہیں، اور وحدت الوجود والے، مطلب یہ بر صغیر کی بات ہو رہی ہے،
ابن عربی کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی، کیونکہ شیخ کا وقت الوجود کچھ اور ہے، لیکن جب بر صغیر میں آیا تو یہاں کے جو ماحول میں جو وقت الوجود کی ایک بات بنی، تو اس میں جو پیدا چیزیں نکلی ہیں تو انہی میں سے ایک شرح یہ فصوص الحکم کی شرح بھی ہے، لیکن یہ بر صغیر کے ماحول سے جنم لیا اس نے، اور چونکہ یہ وقت الوجود کے والے سے ہے، اور ان کا ایک جو رسالہ تسویہ ہے اس کے اوپر تو بڑے اعتراضات بھی ہوئے، وہ بھی میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ سب جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پورا سلسلہ اس دور میں کیا چل رہا تھا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ ان کا رسالہ تسویہ ہے۔ رسالہ تسویہ کے بارے میں جی لکھا جاتا ہے کہ اس میں ایسی باتیں کی گئی ہیں وحی کے حوالے سے یا دیگر بحوث، حالانکہ یہ 9-10 صفحات ہیں، اس میں لمبی چوڑی تو بات ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ان 9-10 صفحات میں ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ وہ ہر چیز جو نہیں اس تسویہ نے مکس کر دی، تو علماء کے نزدیک ایسی بحوث بڑی قابل اعتراض ٹھہری۔ کہتے ہیں اس رسالے کے خلاف باقاعدہ کارروائی تو ان کی وفات کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوئی، لیکن معاصر ماخذ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی دور میں بھی اس رسالے کے خلاف یا ان کے خلاف کافی شورش جو ہے وہ برپا ہو چکی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر شدید تھی کہ لوگ ان کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ آگے جی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تو ہے اس تسویہ کے تمام نسخے جلانے کا بھی حکم صادر کیا گیا، بلکہ جب انہوں نے خود اس کا مطالعہ کیا تو تمام ان کے مریدوں کو، یہ تو وفات پا چکے تھے، ان کے مریدوں کو حاضر کیا دربار میں کہ جی آئیں مجھے سمجھائیں کہ اس میں آپ نے کیا لکھا ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ان کی بات کو وہ نہ کر سکا، نہ سمجھا سکا۔ اس وجہ سے بھی یہ ایک جو اعتراض کا پہلو ہے، جو رد کا پہلو ہے، وہ ان کے ساتھ تو جڑا ہی رہا۔ اچھا، یہ محمد اقبال مجددی جو نہیں ہے حسنات الحرمین کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی یہ رسالہ جو تسویہ تھا، جب یہ انہوں نے لکھا تو اپنے مریدین کو کہا کہ یہ اپنے تک رکھیں، یہ لوگوں تک یہ باتیں نہ پہنچائیں اور نہ ہی یہ لوگوں کو بتائیں، لیکن جب یہ بات تھوڑی سی نکل گئی اور پھیل گئی اور لوگوں نے تقاضا کیا کہ جی ہمیں بھی بتائیں کہ یہ کیا خاص بات ہے، تو پھر اس کے بعد مریدین سے بھی رہا نہ گیا، اور وہ جو رسالہ تسویہ تھا وہ باہر نکل گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی جو سلسلہ تھا کہ اس پر اعتراضات بھی ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد تو وہ بات اور آگے پھیل گئی اور سب کچھ ہوا۔ تو یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف ہے محب اللہ الہ آبادی کا، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے فصوص کی جو عربی شرح کی اور اس کے مقدمے میں انہوں نے کیا لکھا، کیونکہ ہمیں اس سے غرض ہے کہ جو مقدمے میں یہ بیان کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شیخ محب اللہ الہ آبادی کی شرح فصوص الحکم اور اس کے مقدمے کے حوالے سے۔ بہت ہی مختصر ترین مقدمہ ہے، اس سے کم تو مقدمہ ہو نہیں سکتا، اور وہ مقدمہ جو ہے وہ یعنی کہ مقدمہ نہ ہونا وہ ہے جناب بالی افندی کا، جو شیخ بالی افندی نے فصوص کی شرح کی، اس میں انہوں نے مقدمہ ہی نہیں لکھا، ڈائریکٹ شرح سے ہی شروع کر دیا۔ تو انہوں نے ایک پیراگراف کا مقدمہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جی اللہ سے تعریف کی ہے، سب سے پہلے مقدمے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وما علمنا ما علمنا الا هو وهو اللطیف الخبیر۔ تو یہ پہلے جملے میں ہی ان کا جو ہے وہ ایک رجحان اور ذوق جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی والصلاۃ علی نبیہ المجتبی ورسولہ المصطفیٰ محمد وہو، آگے کچھ عبارت مسنگ ہے، وعلی آلہ واصحابہ، اور اس طرح کر کے جو ہے نا درود و سلام کا صیغہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی جب مجھے شوق ہوا کہ میں فصوص الحکم کتاب کا مطالعہ کروں، اور میرے اندر یہ طلب بنی اور مجھے یہ ذوق ہوا کہ میں اس کی کوئی شرح پڑھوں، یا پھر میں نے ذوق سے میں نے چاہا کہ میں اس کی کوئی شرح ڈھونڈوں، تو کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کی ایک ہی شرح ملی، یا مجھے اس کی جو شرح ملی وہ داؤد القیصری کی شرح تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے وہ شرح پڑھی تو وہ اتنی طویل، اس میں اتنی لمبی باتیں اور سب کچھ اور ہر طرح کی تفصیل اور اتنی بڑی کتاب کہ جی وہ میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا ہر وقت، نہ وہ لے کے جا سکتا، نہ کوئی سفر میں، نہ حضر وہ میں نہ اٹھا سکتا تھا، نہ میں پڑھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں جی پھر میں نے سوچا کہ میں اس کا کوئی اختصار کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں، تاکہ وہ میں اپنے اس کے پاس تو رکھ سکوں، اور جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو اس سے سمجھ سکوں، اور یہ ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض بھی نہ کرے، کیونکہ وہ اسی کا اختصار ہے تو وہاں سے وہ دیکھ لے۔ تو باقی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بس یہ باتیں تو ہیں، یہ تعلیم سے تو نہیں آتی، یہ تو بتانے سے تو نہیں آتی، یہ تو تنبیہ سے آتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے درست راہ کی طرف رہنمائی کرے
تو وہی میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی مجھے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے ٹوٹل ایک پیراگراف کا مقدمہ، جس میں شیخ محب اللہ الہ آبادی یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہیں فصوص الحکم کتاب پڑھنے کا شوق ہوا تو انہوں نے ڈھونڈی کہ اس کی کوئی شرح ملے، ایسے تو سمجھ نہیں آتی۔ جب شرح ڈھونڈی تو ان کو داؤد القیصری کی شرح ملی، لیکن وہ شرح اتنی بھاری تھی، اتنی مطلب اس میں طویل تھی، اتنی تفصیل تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس سب تفصیل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اس کا اختصار ہی کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس شرح سے ہی میں ایک اپنی شرح بنا لیتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں جی میں نے پھر یہ اختصار کیا ہے، اور یہ چھوٹی سی مختصر سی وہ کتاب ہے، اور یہ ہے۔ اور اب فصوص الحکم کی شرح جو ہمارے پاس عربی زبان میں موجود ہے محب اللہ الہ آبادی کی، وہ بیسیکلی زیادہ تر 90% تو یہی ہوگا کہ وہ شرح فصوص قیصری کی ہی اختصار ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے اس میں اپنا بھی لکھا ہے۔ تو جب ہم کمپیئر کریں گے، جب شیخ کی کتاب کے اوپر آئیں گے اور مختلف شارحین کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی کہ شیخ محب اللہ الہ آبادی نے کس حد تک فصوص قیصری کو ہی سامنے رکھا ہے، اور آیا کیا آپ نے ان کے افکار سے یا ان کی شرح سے کچھ اختلاف بھی کیا ہے، مطلب آپ نے کچھ اور شرح بھی کی ہے یا نہیں کی۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو کمپیریٹیولی دیکھیں گے۔ تو یہ تھی شیخ محب اللہ الہ آبادی کی فصوص الحکم کی شرح پر ہماری مختصر سی ایک ویڈیو۔ تو بیسیکلی تو اس کے مقدمے کی ویڈیو تھی، شرح تو انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور شارح کے مقدمے پر بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس نے فصوص الحکم کی شرح کیوں کی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔